اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے کہ ہماری پوری پیرنٹنگ جو ہے وہ چائلڈ سینٹرک پیرنٹنگ بن جائے کہ بس بچہ خوش ہو جائے, بس بچہ خوش ہو جائے. ایسا کوئی معاملہ یا ایسی کوئی ہدایت ہمیں دین نہیں دیتا. بچہ صرف اس حد تک خوش, اس صورت میں خوش ہو سکتا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو رہی, جس میں اس کے مستقبل, اچھے مستقبل کا نقصان نہ ہو رہا ہو. یعنی آپ بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے اس کو صبح شام جنک فوڈ کھلاتے رہیں کہ میرا بچہ ضد کرتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے گھر جاتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں جناب, بچے کو کھانا کھلانے کے لیے ہاتھ موبائل فون دے دیتے ہیں. وہ موبائل فون پہ کارٹون دیکھتا رہتا ہے, کھانا کھاتا رہتا ہے. وہ گول مٹول رہا ہے, ماں باپ خوش ہیں, ہمارا بچہ صحت مند ہو رہا ہے, لیکن کس قیمت پہ ہو رہا ہے؟ اس غلاظت کی قیمت پہ جو وہ مستقل کو دیکھ رہا ہے. کل جب آپ اس سے موبائل چھینتے ہیں یا لیتے ہیں, وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, وہ کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے, وہ کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی اینکرنگ ہو گئی ہے کہ موبائل دیکھے گا تو بھوک لگے گی ورنہ نہیں لگے گی. تو یہ اس کے لیے اچھا ہے برا ہے کہ وہ موٹا ہو جائے, وہ کھا کے اور وہ موبائل دیکھتا رہے, یا موبائل نہ دیکھے اور مناسب کھائے اور درمیانہ آدمی رہے؟ کیا بہتر ہے بتائیے؟ تو ہم نے بچوں کا خیال کرنا ہے, ان سے محبت کرنی ہے, ان کی تربیت کرنی ہے, ان پہ انویسٹ کرنا ہے. ان کے مستقبل کے لیے ہم مال بھی جمع کر سکتے ہیں, اثاثے بھی جمع کر سکتے ہیں. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے آپ کو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور ان کے مستقبل, اچھے مستقبل کی قیمت پر نہیں. ہر چیز ان کے لیے نہیں, ہاں ایک بیلنس کریٹ کریں. ان کو بھی پتا ہو ماں باپ کی کیا رول اور سٹیٹس ہے, اور آپ اور ان کے ساتھ بھی آپ محبت کریں. اور اس کے لیے ظاہری بات ہے اسکول کی طرف سے بھی یقیناً آپ کے لیے تربیہ کے سیشنز ہوتے ہوں گے, اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کو اسلامی اسکول میں اگر بھیجا ہے تو یقیناً آپ کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہوگا, علماء کے ساتھ ہوگا, دروس سنتے ہوں گے, سیکھتے ہوں گے, کتابیں پڑھتے ہوں گے. تو اس طریقے سے اپنی ڈیولپمنٹ کریں. تو میں آپ کے سامنے آج اس موضوع پہ بات کروں گا کہ ہاؤ ٹو سیکیور اے بیٹر فیوچر, اے برائٹر فیوچر فار یور چلڈرن. دیکھیں یہاں پہ بھی جو آیت لکھی انہوں نے اس آج کے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے, وہ نماز کے بارے میں, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس کے بعد لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ ہم تم کو رزق دینے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 99 دفعہ کہا یا ذکر کیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, اور شیطان نے صرف ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ تمہیں رزق نہیں ملے گا, اور اللہ تعالیٰ نے 99 دفعہ ذکر فرماتے ہیں کہ رزق میں تمہیں دوں گا. ہم اس کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہم جب بھی برائٹر اور بیٹر فیوچر کی بات کر رہے ہوتے فوراً ہمارے سامنے اس کی اکانومی آ جاتی ہے, اس کا کہ وہ کھائے گا کیا, کمائے گا کیا, کاروبار کیا کرے گا, کام کیا کرے گا. یہ خالی برائٹر فیوچر نہیں ہے. اور اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ اکنامکلی وہ کیا کرے گا فیوچر میں, اس کے پاس کون سی اسکلز ہونی چاہیے, وہ کون سے سبجیکٹس وہ پڑھے, وہ میتھس پڑھے, وہ سائنس پڑھے, وہ آئی ٹی پڑھے, وہ بیالوجی پڑھے, وہ کیمسٹری پڑھے, وہ بزنس پڑھے, کیا پڑھے. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا ہم اس بات کے وٹنس نہیں ہیں کہ پچھلے, یعنی ہم میں سے جو بھی پیرنٹس ہیں, مجھے یقین ہے ان میں سے عمر ان کی 30 سے نیچے کا کوئی پیرنٹ ہے, یا 30 ایئرس سے نیچے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 30 ایئرس سے نیچے. چلیے آپ کو تھوڑا سا چانس دے دیتے. جتنی تیزی سے دنیا 20 سال پہلے ڈیولپمنٹ کر رہی تھی اور دنیا کے اندر چینجز آ رہی تھی, کیا اس سے ڈبل سپیڈ سے اس کے اگلے 10 سال آئی, اور اس کے بعد کے جو 5 سال ہیں اس سے زیادہ ڈبل سپیڈ سے آ گئی, اور جو پچھلے 5 سال ہیں وہ اس سے ڈبل سپیڈ سے آ گئی, اور اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا. یعنی آج جو اے آئی ہے, چیٹ جی پی ٹی اور اس ٹائپ کے اور جو سافٹ ویئرز ہیں یا اپلیکیشنز ہیں, آج وہ اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں کہ بھئی آپ کو آرٹیکل لکھوانا ہے, اور آپ کو آرٹیکل اگر اس طرح لکھوانا ہے کہ فلاں رائٹر کیسے لکھتا ہے, آپ اس کو کمانڈ دے دیں وہ اس طرح لکھ دے گا. آپ کہہ دیں جی مجھے اس طرح کی شاعری کے شعر بنا دو, وہ شعر بھی بنا کر پیش کر دے گا, آپ کو جو چاہیے آپ کو کر دے گا. اب یعنی ان دس وے اگر بچے نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہے, کوئی سینٹینس بنانا ہے, سب کے پاس موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, وہ ٹھک کر کے چیٹ جی ٹی پہ لکھے گا مجھے ایک 50 ورڈز آرٹیکل چاہیے,
یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میڈیکل، اور وہ آپ کو 50 کا 500 کا 5000 ورڈ دے دے گا. تو اب اگلے 1 سال کے بعد یا شاید 6 مہینے کے بعد لگتا ہی ہے کہ ایک بندے کی انٹیلیجنس یہ ہوگی کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے اس چیٹ جی ٹی پی کو یا اے آئی کو استعمال کر لیتا ہے. یہ نہیں کہ اے آئی کو کیوں استعمال کر رہا ہے. 6 مہینے بعد شاید اسکل یہ ہوگی کہ کون اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولز کو کتنے ایفیشینٹلی یوز کر سکتا ہے، کتنی اچھی اس کو کمانڈ دے سکتا ہے. ابھی 3 دن پہلے مجھے میرا اسسٹنٹ بتا رہا تھا کہ سر ویب سائٹ کی ٹینشن نہ لیں، آپ کو کون سی ویب سائٹ چاہیے. میں نے کہا یار یہ والی چاہیے. اس نے کوئی پتہ نہیں اے آئی کی کوئی ایپ کھولی، اس نے اس ویب سائٹ کا نام لکھا، اس سے 5 منٹ اس کو پروسیس کیا، وہ پوری ویب سائٹ ایڈیٹیبل بنا کے رکھ دی سامنے. اس کی تصویر ہٹاؤ اپنی تصویر ڈالو، اس کا لوگو ہٹاؤ اپنا لوگو ڈالو، اس کا کانٹینٹ استعمال کرنا ہے کرو، وہ بھی بول دو یار اس کو ذرا تھوڑا سا چینج کر کے لکھ دو، وہ چینج کر کے لکھ دے گا. اب کرنا کیا ہے؟ ابھی ویب سائٹ بنانے والے بھی یہی کر کے آپ کو ویب سائٹ بنا دیں گے. آپ سے پوچھیں گے آپ کی پسندیدہ 3 ویب سائٹ کون سی ہیں، آپ کہیں گے یہ 3 ہیں. وہ 3 اس کو کمانڈ دے گا، اس کو بنائے گا، اس کا کلر چینج کر کے آپ کو دے دے گا، آپ سے 5-10-15 ہزار روپے لے لے گا. آپ کہیں گے یار بڑا سستا اور 2 دن میں کام کر دیا. سر بس ہم تو ایسے ہی کام کرتے، بڑے محنتی لوگ. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ the future is very uncertain. We don't know what will happen next. We don't know what skills our children need in the next 5 years, 10 years, or even 2 years. We don't know. So expect the unexpected. We don't know. تو اب کیا کریں؟ بھائی میتھس پڑھیں نہ پڑھیں، سائنس پڑھیں گے نہ پڑھیں، بیالوجی پڑھیں گے نہ پڑھیں، کیا کریں؟ پڑھنی تو ہے کیونکہ یہ بیسکس ہیں، اور ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہے نا. تو ایسا پڑھ لیں یا ایسا پڑھیں جو بیسک چیزیں. میتھس بیسک ہے، بچوں کو کیلکولیشن آنی چاہیے، بچوں کو انگلش آنی چاہیے، بچوں کو جیوگرافی آنی چاہیے، بچوں کو ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. وہ ٹھیک ہے کہ کبھی کوئی ٹیچر اس سے مانگے گا تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے نکال کے دے دے گا کہ پاکستان کیسے بنا تھا اور قائد اعظم اور سر سید نے کیا رول پلے کیا تھا. لیکن کہیں بیٹھا ہوگا تو کیا کرے گا؟ بات کرنے کے لیے آپ کے اندر بھی سبسٹنس ہونا چاہیے نا. تو یہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ چیزیں ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی رہیں گی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کانسٹنٹ ہیں، اور آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا لیں وہاں سے لے کر آج تک اور آگے تک، کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں، کچھ بنیادی صلاحیتیں ایسی ہیں، کچھ بنیادی سکلز ایسی ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس ہوں گی آپ ہمیشہ انشاءاللہ جیسے بھی جس طرح بھی آپ زمانے میں ہوں گے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اگر ان چیزوں کو بلڈ کریں اپنے بچوں میں تو انشاءاللہ یہ ان کو ہر جگہ ہر میدان میں کام دیں گی، چاہے کتنا ہی زمانہ چینج ہو جائے. تو ہم نے سب سے پہلی چیز یہ ہے ان کا کیریکٹر بلڈ کریں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ان کا کیریکٹر بلڈ کریں، ان کا اخلاق اچھا ہوگا، ان کے معاملات اچھے ہوں گے، ان کا کردار اچھا ہوگا، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، وہ اپنے بڑوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، وہ اپنے استادوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، وہ صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے. یہ کانسٹنٹ اسکل ہے جو ان کو ہر صورت چاہیے. اس کے بغیر نہ دنیا میں عزت ہوگی نہ آخرت میں عزت. آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن آپ کا بھائی آپ سے لڑا ہے. آپ کے گھر کی شادی میں آپ کی بہن نہیں آئی، آپ کے کوئی میت ہو گئی آپ کے چچا نہیں آئے. وہ چچا جن کے ساتھ آپ کے والد ایک پلیٹ میں جب وہ چھوٹے تھے ان کی ماں ان کو ایک پلیٹ میں کھانا کھلاتی تھی، ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتی تھی، اسی پلیٹ سے سالن نکال کے ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتی تھی. آج وہ بھائی ملنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو دنیا چاہیے، ان کا دنیا کا جھگڑا ہے. یہ کیریکٹر اگر ہمارے بچوں کا بلڈ ہوگا نا تو یہ کیریکٹر ان کو ساری زندگی کام دے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو کیسے بھی ہو. وہ آپ سے یہ کہے گا، اس کا کوئی بھی کمپیٹیٹر ہو، اس کا کوئی بھی ساتھ کام کرنے والا ہو، اس کا سبارڈینیٹ ہو، اس کا سپروائزر ہو، وہ یہ کہے گا یار یہ بندہ اچھا ہے، اس پہ ٹرسٹ کر سکتے. یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ چوری نہیں کرتا، یہ بتا دے گا میں نے کام کیوں کیا، کیسے کیا، کب کیا. اس سے ہمیں یہ ڈر نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ سارے مشرکین
جو تھے قبائل دارالندوہ میں بیٹھے ان کی پارلیمنٹ میں، اور انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم سب، ہر قبیلے کا ایک آدمی جمع ہو جائے اور ہم سب مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ مرڈر اٹیک کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی کہ آپ ہجرت کر لیں۔ ہجرت کے وقت انہوں نے اپنے کزن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ پاس بلایا اور سلایا، اور کیا کہا ان کو کہ علی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، صبح یہ جو امانتیں میرے پاس رکھی ہیں نا، یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا دینا۔ تو ایک تو ان کا کریکٹر کیا ہو گیا کہ امانتیں لوٹا دینا، جان بچا کے بھاگے نہیں دیکھا جائے گا، یار جس کا مسئلہ ہے خود دیکھ لیں، میری تو جان کی بڑی بھاگوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھاؤں، سارے باقی بھوکے رہ جائیں، میں پہلے اپنی پلیٹ بھر لوں، جتنے لوگ اور بیٹھے ہوئے مجھے کیا فرق پڑتا ہے یار، بھوکے رہیں گے، میں اپنی پلیٹ بھر لوں، چاہے میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانا ہو نہیں کھانا ہو، میں اتنی روٹیاں ڈال لوں، میں اتنی بوتلیں اپنے پاس جمع کر لوں، اتنے کھیر کے جو ڈبے ہیں جو بھی ہے وہ اپنے پاس جمع کر لوں، بس میں کر لوں، یہ کھائے نہ کھائے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں جمع کر لوں چاہے میں چھوڑ دوں، مجھے کسی کی فکر نہیں ہے سوائے اپنے۔ یہ تو میں آپ کو کھانے کی مثال دے رہا ہوں، امانت اور جان کا معاملہ تو اور ہوتا ہے، یہاں تو صرف آپ کھانا کھانے آئے، پیٹ بھی بھرا ہو تو ہم یہ تماشا روز دیکھتے ہیں اپنی تقریبات میں اور شادیوں میں۔ اچھا جی، امانتیں دے کے جا رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ سب سے انٹرسٹنگ کہ امانتیں کس کی دی ہوں؟ دشمنوں کی، جو قتل کرنے آئے ہوئے، جو قتل کرنے ان کو آئے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں ان کے پاس ہیں، وہ بھی اپنی امانتیں، قتل کا ارادہ ہے، پیچھے لگے ہیں، زندگی کے دشمن ہیں، لیکن اپنی امانتیں کس کے پاس رکھواتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جتنے قبائل ہیں یہ مجھے میرے اپنے علاقے میں رہنے نہیں دیتے، یہ میرا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ مجھ پہ تشدد کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں، میرے ساتھیوں کو قتل کر چکے ہیں، میری بیٹیوں کو طلاقیں دے چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا علی ان کی امانتیں واپس کر کے آ جانا میرے پیچھے۔ یہ کردار ہے، یہ اخلاق ہے، یہ معاملات ہیں، یہ بلڈ کریں اپنے بچوں کو، یہ بلڈ کریں، یہ ہمیشہ کام آئے گا، اور جس کے پاس اخلاق، کریکٹر، کردار ہوگا وہ کبھی پیچھے نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ آگے نکلے گا انشاءاللہ۔ اس کا دشمن بھی اس پہ اعتماد کرے گا، اس سے لڑ کے خوش ہوگا، یار اس سے لڑ کے مزہ آیا، کوئی اونچی حرکت نہیں کرتا، یہ مردوں کی طرح لڑتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے اندر کریکٹر بلڈ کریں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم کو سب سے بڑی پریشانی اپنے اور اپنی اولاد کے رزق کی ہے نا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں وہاں سے دیتا ہوں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میں ایک یتیم بچے کی سٹوری آپ کو سناتا ہوں جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں۔ وہ چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے، ان کو پڑھائی چھوڑنی پڑی، اور 12-13 سال کی عمر میں چھاڑی لائن میں جا کر کسی کے پاس دکان پہ نوکری کرنی پڑی۔ چھوٹے 4 بھائی، ان کی پڑھائی سارے معاملات بھی کرنے تھے۔ یہ وہاں پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ کام سیکھا، کام سیکھنے کے بعد اس زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے جو لوگ کاروبار کرتے وہ 35 سال پہلے میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کافی لوگ افریقہ سے اور ادھر ممالک سے آتے تھے اور خریداری کرتے تھے، گارمنٹس لے رہے ہیں، لیدر گارمنٹس لے رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں، مختلف چیزیں لے رہے ہیں۔ تو کیا کرتے تھے وہ لوگ، ہماری ہول سیل مارکیٹس میں آتے تھے، چیزیں خریدتے تھے، چیزیں خریدنے کے بعد کسی ایک دکان والے کو جمع کرا دیتے تھے، یار یہ ہمارے ملک میں بلڈ ہی کرا دینا، کسی فارورڈنگ ایجنٹ کا بولتے تھے، وہ آئے گا تم سے لینے، اس کو دے دینا، وہ نائجیریا، سوڈان، صومالیہ، جو بھی ان کے ممالک وہاں پہنچا دے گا۔ اور یہ بڑا کامن بزنس تھا، یہ رشیا سے بھی لوگ آتے تھے اور ملکوں سے بھی لوگ آتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے یہ سب دیکھا، میں نے کام سیکھا، پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، میں نے کہا میں بھی اپنا کام کرتا ہوں۔ ایک دن میرے پاس ایک اسی طرح افریقہ سے کوئی آیا، اس سے سامان رکھوایا کہ یہ میرا فارورڈنگ ایجنٹ آئے گا، تم بلڈی کرا دینا، میں نے بلڈی کرا دی۔ پھر اسی طرح یہ کام چلتا رہا۔ پہلے میں دیکھتا تھا کہ وہ دوائیاں خریدتے تو میں نے دوائیوں کا کام شروع کر دیا۔ پھر جب کئی لوگ میرے پاس آنے لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ گارمنٹس بھی لیتے تو میں نے گارمنٹس کا ٹریڈنگ بھی شروع کر دی۔ پھر میں نے دیکھا وہ لیدر کا کام کرتے ہیں، میں لیدر بھی ٹریڈنگ شروع کر دی، کام بڑھاتے گئے وہ۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ افریقہ میں بقول ان کے میرا نام اور نمبر پیسوں میں بکتا تھا،
کہ کراچی میں ایک شخص ہے میریٹ روڈ چھاڑی گلی کے اندر، جس کے پاس جو چیز رکھواؤ وہ اسی طرح ہمیں یہاں ملتی ہے، ورنہ دوسروں کے پاس رکھواتے تھے کچھ نہ کچھ وہ اس میں سے غائب کر لیتے، مال پورا نہیں پہنچتا تھا. اور کہنے لگے ایک دن میرے پاس ایک کالا آیا اور آ کے مجھ سے، کالے سے میں افریقن آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ جی مجھے آپ نے جو بلٹی کرائی اس میں مال اتنے $1000 کا کم آیا مجھے. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا، میں نے آپ کو پورا مال بھیجا. اس نے کہا نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا مال مجھے کم آیا. وہ اس کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے اپنی دکان سے مال پورا بھیجا. اور وہ کہتے تھے میں نے اس سے سوالات کی، میں سمجھ گئی یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ مستقل لگا رہا کہ نہیں میرا اتنے $1000 کا نقصان ہوا ہے. کہنے لگے میں نے اس سے کہا چلو میں اس کو ڈالر ایکسچینج کمپنی لے کر گیا، جتنے $1000 مجھ سے مانگ رہے تھے میں نے اس کو وہاں سے کیش کرا کے اس کے ہاتھ میں دیے، یہ لے بھائی اپنے ڈالر. وہ حیران ہو کے میری شکل دیکھنے لگا، اور آگے اپنے ملک میں جا کے سب کو کہا کہ بھائی کام کرنا ہو نا تو صرف اس سے کرنا، اس کو جھوٹ بھی بولو کہ تمہارا جھوٹ مان کے تمہارے پیسے واپس کر دے گا. اور آج وہ شخص ماشاء اللہ تعالیٰ اس کے برکت ارب پتی آدمی ہے، اور اتنا اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ کیریکٹر ہے اس کا، یہ کیریکٹر ہے اس کا. سے کہا بھائی رزق اللہ دیتا ہے، میں بیماری کر کے کیا کروں گا. ایمانداری سے اور مل گیا، تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن مل گیا. ٹائم میڈیکوز آپ جانتے ہیں اسٹیڈیم کے پاس ہے، سب لوگ وہاں سے جا کے دوائیاں خریدتے ہیں، امتیاز اسٹور سے جا کے گروسری خریدتے ہیں. کیوں؟ ہم سب کو معلوم ہے وہاں 2 نمبر نہیں ملتی، وہ ڈسکاؤنٹ کم دیتا ہے، وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کم دیتا ہے. دوسرے فارمیسی والے 10-12% دیتے ہیں، وہ صرف 5% دیتا ہے. لیکن ہم پھر بھی جا کر وہاں سے لیتے ہیں، کیوں؟ ہم پتہ ہے 2 نمبر نہیں ملے گی. وہ ایک وقت گزارا ہوگا اس نے، جب اس کی سیل کم ہوگی لوگ کہتے ہوں گے یار وہ 10% دے رہا ہے 5% دے رہا ہو، یار ہم 5% ہی دیں گے. لیکن ایک وقت گزر گیا، لوگوں کو اعتماد ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ صحیح دوائی بھی دیتا ہے اور صحیح پیسوں میں بھی دیتا ہے، بھلے کم پہ دیتا ہے بھائی اس سے ہی لیں گے کیونکہ یہ 1 نمبر دیتا ہے. یہ وقت ہے، یہ صبر ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اسی طرح دوسری چیز ہے نالج، علم. اپنے بچوں کو پڑھنے کا، سیکھنے کا شوق سکھائیں. ایک ہے دینی تعلیم، وہ تو بہت ضروری ہے اور وہ بنیاد ہے ہماری. ایک مسلمان کیسا مسلمان ہے کہ اس کو ڈاکٹر صاحب احمد صاحب کہتے تھے نا کہ آج ہم اتنے پڑھ لکھ گئے کہ ہم انگریزوں کو انگریزی سکھانے لگے دنیا میں جا کے، لیکن ہمیں نماز کے مسائل نہیں پتہ ہو، ہمیں روزے کے مسائل نہیں پتہ ہو، ہم قرآن کریم کی ایک سورت کا ترجمہ نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیں کہ اسلام کی تو بنیاد ہی علم پر ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں آیات اتاری، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا، تو مکہ مکرمہ کے کیا حالات تھے؟ زنا عام تھا، جوا عام تھا، سود عام تھا، عورت وراثت کا مال سمجھی جاتی تھی، اس کی کوئی وراثت میں حق نہیں تھا. کچھ قبیلوں کے لوگ اپنی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے باپ کے مرنے کے بعد. خانہ کعبہ کا کچھ قبائل برہنہ طواف کرتے تھے. اللہ کے گھر کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اور باہر 360 کے قریب بت تھے، شرک کھلے عام تھا. اب ان سارے گناہوں، کبیرہ گناہ، سب کبیرہ گناہ، ان سارے کبیرہ گناہوں کی موجودگی میں سب سے پہلی آیت کس بارے میں اتری؟ شراب کے بارے میں، زنا کے بارے میں، سود کے بارے میں، برہنہ ہو کے طواف کرنے کے بارے میں، شرک کے بارے میں نہیں، علم کے بارے میں. کیوں؟ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے اور آپ علم پہ بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ علم بنیاد ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے جس سے آپ گناہ اور ثواب کا فرق کر سکتے ہیں، سنت و بدعت کی تمیز کر سکتے ہیں، اچھائی و برائی کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا. وہ آج دیکھتے ہیں نا، آج جو اللہ رحم فرمائے قرب قیامت ہے اور علم اٹھتا جا رہا ہے، جو کذاب ہیں اور جھوٹے لوگ ہیں وہ ہمارے سردار بنتے جا رہے ہیں. ہم جاہل ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنی جہالت ہمارے سامنے رکھتے ہیں، چرپا سازی کرتے ہیں، ایک شعلہ بیانی کرتے ہیں، ہم ان کی واہ واہ کرنے لگتے ہیں. نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی اہل علم سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے. سب سے آسان کام کیا ہے؟ آج ہی میں کسی کو کہہ رہا تھا،
سب سے آسان کام اگر آپ نے اس ملک میں ہیرو بننا ہے نا تو لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں, سسٹم کو گالیاں دینا شروع کر دیں, علماء کو گالیاں دینا شروع کر دیں, آپ ہیرو بن جائیں گے. بس آپ کو پاس لفاظی ہونی چاہیے. تو اگر علم نہیں ہوگا تو ہر چمکنے والی چیز ہمیں سونا لگے گی, جبکہ ہم سب جانتے ہیں چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. تو علم بنیاد ہے ہماری, اور یہی علم آپ دنیا کی طرف لے لیجئے. دنیا کا علم ہو وہ بھی انسان جب پڑھتا ہے, سنتا ہے, سیکھتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ اسپین کے اندر جب مسلمانوں کی یونیورسٹیز ہوتی تھیں تو ساری دنیا کے لوگ وہاں پر آ کے پہلے عربی سیکھتے تھے, پھر عربی سیکھنے کے بعد طلئی طلع میں مسلمانوں سے میڈیسن اور فزکس اور میتھ سیکھتے تھے. یعنی روم کا بادشاہ خط لکھتا ہے مسلمانوں کے, اسپین کے حکمران کو کہ بھائی میں اپنے بچے کو آپ کی یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتا ہوں, اس کو اجازت دیجئے کہ وہ آپ کی جامعہ میں آ کر ابن سینا کی 30 جلدوں کا جو کتاب الشفا ہے وہ پڑھ سکے, اور اسے عربی میں اویلیبل ہے, پڑھانے والے بھی عربی میں ہیں. یہ ہماری میراث ہے, یہ ان کی نہیں ہے. لیکن آج الٹ ہے, آج ہمیں انگلش سیکھنی پڑتی ہے ان سے سیکھنے کے لیے. پہلے وہ سیکھنے آتے تھے, کیوں ہم نے علم سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا. سب سے بنیادی بات قرآن و سنت کا علم, اور اس کے بعد ہر چیز کا علم جو اچھی چیز ہے. تو نالج کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے. یہ اگر ہمارے پاس ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے, تو ہم کسی بھی دور میں ہوں, کسی معاملے میں ہوں, آپ نے ایک ٹریڈیشنل فزکس پڑھنی ہو یا آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے پڑھنی ہو, آپ کو نالج ہوگی تو آپ پڑھ کے آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ آپ کے پاس بیسک سینس بھی نہیں ہوگی, آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا, تو آپ بالکل بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اسی طرح ہمارے اور ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر یہ فکر سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس دنیا سے کچھ کر کے جانا ہے. ایسے نہیں جانا, آئے صبح اٹھے, کھایا پیا, رات کو سو گئے, ختم بات. مشاعر نے کہا نا, کوئی داغ سجود گر تیری جبی پہ تو کیا, کوئی سجدہ ایسا بھی کر کہ زمین میں نشان رہے. تو کوئی سجدہ ایسا بھی تو کریں کہ زمین میں نشان چھوڑ کے جائیں کہ فلاں شخص اس دنیا سے گیا, اس دنیا میں تھا تو یہ کام کرتا تھا. یہ اس کی لیگیسی ہے, یہ اس کا کنٹریبیوشن ہے, یہ اس نے کام کیا. اور یہ جتنے لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں نا, یہ کچھ سپر ہیومن نہیں ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس 24 منٹ کے بجائے 36 گھنٹے ہوں, جن کے پاس کوئی 2 کی جگہ 4 ہاتھ ہوں, 1 کی جگہ 2 دماغ ہوں. ہمارے آپ کی طرح ہی ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے ساتھ بھی روٹی روزی کے مسئلے ہیں, یہ بھی فکروں میں ہے, ان کی بھی رشتہ داریاں ہیں, لیکن ان کی زندگی کے کچھ اصول اور مقاصد ہیں اور کچھ عزم ہیں. ان عزائم کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیتے ہیں. تو جب خواب دیکھیں گے تو کچھ آگے بڑھیں گے نا. ہم تو خواب بھی نہیں دیکھتے, اور یہ ایک ہے الگ موضوع ہے کہ اب تو ہم خواب دیکھنے سے ڈر جاتے ہیں. ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا, چھوڑو جی, کیسے ہو سکتا ہے, کیسے کراچی کے اندر صفائی ہو سکتی ہے, کیسے کراچی کے اندر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ہم تو سوچتے بھی نہیں. بھائی کسی نے سوچا تھا, ڈاکٹر عبدالباری خان نے آج سے 10-15 سال پہلے, کہ کراچی میں ایک ایسا اسپتال بنانا ہے جس کا سٹینڈرڈ آغا خان ہاسپٹل کی طرح ہو, لیکن اس میں کسی سے 1 روپیہ فیس نہ لے دی جاتی. اللہ نے بنوا دی. آج آپ کے سامنے حقیقت ہے, کسی سے کوئی فیس نہیں لی جاتی, کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. کہیں آپ نہیں کہہ سکتے میرا نمبر پہلے لگا دو, کیونکہ کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں. آپ جائیے, لائن میں لگیے, جہاں سے نمبر ٹوکن ملتا ہے ٹوکن لیجئے, بیٹھ کے انتظار کیجیے. یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی جس نے پیسے والے ادھر آ جائے, جو زکوٰۃ صدقات والے ان کی یہ لائن ہے. یہ بھی نہیں ہے, کچھ اسپتالوں میں ہوتا ہے فری, 1 روپیہ آپ کو نہیں دینا, آپ کی مرضی ہے, ڈبہ رکھا ہے, ڈال دیجیے. آپ سے کوئی نہیں مانگے گا پیسے دو بھائی, فیس کا ہے, فیس دکھاؤ, چالان دکھاؤ, رسید دکھاؤ, کوئی نہیں پوچھتا آپ سے. تو میری آپ کی زندگی کا کوئی اپنی ذات سے بڑھ کے مقصد ہے؟ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی قبریں آپ کو دنیا کے کونوں کونوں پہ ملتی ہیں. کیوں گئے بھائی؟ کیوں اپنا گھر چھوڑ کے نکلے؟ کیوں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلے؟ کیوں فکر کی کہ ہم نے کچھ کرنا ہے؟ اور جو کرنا تھا نا, تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں کوئی
کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی ان کے پاس پی ایچ ڈیز نہیں تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آج ان کے بنائے ہوئے قوانین کے بارے میں دنیا کی جو عدالتیں ان کی بلڈنگز پہ لکھا ہوتا ہے کہ عمر کے قوانین. کہاں سے پی ایچ ڈی کی تھی، کہاں سے انہوں نے او لیولز کیا تھا، کہاں سے انہوں نے اپنے تھیسز اپروو کرائے. اللہ نے صلاحیت دے دی. جب تقویٰ ہوا، اخلاق ہوا، کردار ہوا، تعلیم علم ہوا، اس کی بنیاد قرآن و سنت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دماغ کھول دی. اللہ کے یہاں کوانٹٹی میٹرز، کوالٹی میٹرز ناٹ کوانٹٹی میٹرز. تو لہٰذا یہ فکر ہماری ہونی چاہیے کہ ہم کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائیں، کوئی ایسا کام کریں. اس کے علاوہ کریٹو ہو جائیں. کریٹو میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو کچھ کرنے کے موقع دیں. وہ کوئی چیز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو ذرا ممی ڈیڈی سے باہر نکال لیں، تھوڑی دھوپ لگوائیں، تھوڑا ان کو دوڑائیں، تھوڑی بھوک لگائیں، تھوڑی تکلیفیں دیں، تھوڑا دوڑائیں. ورنہ کیا ہوگا ان کا؟ یہ کس طرح اس اللہ رحم فرمائے جو مکر و فریب دنیا میں چل رہا ہے، کیسے اس کو فیس کریں گے، کیسے ہینڈل کریں گے؟ اور آپ ان کی فکر نہ کریں گے، ان کو ہم بالکل سنبھال کے رکھیں گے. ہاں آپ نے ان کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ وہ فوجی ایسا ہو کہ سارا سال ٹریننگ کرتا ہو. جنگ نہیں بھی ہو رہی تو ٹریننگ میں، لیکن اس کو کبھی کبھار ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں. تو کریٹیوٹی کا حال یہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا میں کیا میں اور آپ کاروبار کر کے کماتے ہوں گے جو آج یہ ویلاگرز کماتے ہیں. کوئی بے حیائی بیچتا ہے، کوئی فضولیات بیچتا ہے، کوئی کچھ بیچتا ہے، کوئی کچھ بیچتا ہے. کوئی بہت اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آئی ٹی کے سافٹ ویئر کی انفارمیشن بیچتا ہے، کوئی کچن کے ریسیپیز کو فوڈ ریسیپیز سیل کر رہا ہوتا ہے، ویلاگنگ کرتا ہے. جو اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز ہے. لیکن آپ اگر یہ ہر وقت فکر میں رہے کہ میرا بچہ بزنس ہی کرے گا، میڈیکل ڈاکٹر ہی بنے گا اور یہی کرے گا اور یہی کرے گا، تو نہیں. آپ اس کے اندر کریٹیوٹی پیدا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد دنیا کہاں کھڑی ہوئی. یہ پروفیشنز رہیں گے کہ بھی نہیں رہیں گے، یا یہ چیزیں بھی رپورٹس کر رہے ہوں گے، سرجریز بھی رپورٹس کر رہے ہوں گے، تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہوگی سرجنس کی. وہ پیپسی والوں نے اپنی پوری کمپنی کو آٹومائز کیا، وہاں پہ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کی کسی ملک کی ایک فیکٹری کے اندر، اور رپورٹس لگا دیے. تو 4000 لوگوں کا جو اسٹاف تھا وہ 40 پہ چلا گیا. سب کام رپورٹس کر رہے ہیں، سسٹم کر رہا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ کیا کریں گے باقی لوگ؟ یہ اگر کریٹو نہیں ہوں گے، ان کے اندر اسکل سیٹ نہیں ہوگا، تو یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، یہ بیٹھے روتے رہیں گے. تو اب تو اتنے پروفیشنز ہیں آپ کے پاس، اتنے کام کرنے کی چیزیں ہیں کہ آپ گھروں کے اندر بیٹھ کے بھی پتہ نہیں کیا کیا کما سکتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں ویلاگنگ کر کے، آئی ٹی پہ کام کر کے، سافٹ ویئر بنا کر، اپلیکیشنز بنا کر، بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن کب ہوگی؟ جب آپ دماغ کو کھول کے رکھیں گے. آپ اپنے بچوں کو ایسی کریٹیوٹی دینے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح اپنے بچوں کو انٹرنشپس کرائیں. جب چھٹیاں ہو جائیں نا، سمر ویکیشنز ہے، مجھے نہیں پتا یہاں پہ آپ کے کیا موڈ ہے ویکیشنز کا، لیکن اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کام کرنے کی عادت ڈالیں. چھٹی ہو گئی، کہیں بٹھائیں اس کو، اور کہیں 5 اسٹار فیسلٹی میں جا کے نہ بٹھائیں، کسی ٹھیلے والے کے پاس بٹھا دیں، کسی چھوٹے سے کریانہ کے اسٹور میں بٹھا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پی ایس او میں جا کے انٹرنشپ کرے گا تو پی ایس او کا ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی 100 لوگ کام کر رہے تھے. وہ اتنی سی اس پورے ویل کا اتنا سا پارٹ دیکھے گا اور سمجھے گا. لیکن کسی ٹھیلے والے کے پاس جا کے کھڑا ہوگا نا، تو پورا ویل گھومتے ہوئے اس کو نظر آ جائے گا کہ صبح مال لاتا کہاں سے سبزی، اس کے بعد سبزی کو صاف کر کے رکھتا کیسے، سجاتا کیسے، اس کے بعد وہ دکان سے جب گاہک سے بھاؤ تاؤ کر رہا ہوتا ہے تو کیسے کرتا ہے، پھر اس پیسے کو کیسے سنبھال کے رکھتا ہے، پھر شام میں بچی ہوئی سبزی کے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر شام میں ان پیسوں کو کیسے سنبھالتا ہے، اپنا نفع کیسے گنتا ہے، اور صبح دوبارہ کی سیٹنگ کیسے کرتا ہے. وہ پورا ویل دیکھ لے گا. جب وہ پورا ویل دیکھ لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی بھی کام کرنے کا اے سے لے کے زی تک کیا سسٹم ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اس کو سوچ سمجھ دیں گے، ایکسپوجر دیں گے، وہ چیزوں کو خود ہی ڈھونڈنا شروع ہو جائے گا کہ اس نے یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا، یہ بزنس میں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. کیوں؟ دماغ میں اس کا ڈبے خانے کھل چکے ہوں گے. تو بچوں کو کام کی عادت ڈالیں، کہیں نہ کہیں بٹھائیں، فارغ نہ بٹھائیں. جتنا فارغ ہمارے بچوں کو آپ بٹھائیں گے اتنا شیطان ان کو کور گھیر لے گا.
اور یہ جو اب ہاتھ میں موبائل ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک قسم کی چیز ہے. تو بچوں کو فارغ نہ ہونے دیں، بچوں کو کچھ نہ کچھ کام کرنے کی عادت ڈالیں، کوئی نہ کوئی کام پہ ان کو لگائیں، چاہے ہفتے میں 1 دن لگائیں، 2 گھنٹے لگائیں، لیکن کچھ نہ کچھ کرنے کی عادت ڈالیں. اور چوتھی ایک اور چیز کہ کانفیڈنس دیں اپنے بچوں کو، اعتماد دیں، تم کر سکتے ہو. اس کو موقع دیں، غلطی کرے تو اس کی پکڑ پٹائی نہ کریں، بلکہ اس کو چانس دیں. کوئی بات نہیں بیٹا، کیا غلطی ہوئی بتاؤ، اچھا ٹھیک ہے اب آئندہ خیال رکھنا. اور یہی قرآن ہمیں کہتا بھی ہے کہ ان یتیموں کے بارے میں کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو آزماؤ، ان کو مال دینے سے پہلے ان کو آزماؤ، دیکھو کہ وہ سنبھال سکتے کہ نہیں سنبھال سکتے، ان کے اندر عقل شعور آیا کہ نہیں آیا. تو اپنے بچوں کو اعتماد بھی دیجیے. اور اعتماد دینے کے لیے allow them to make some decisions, let them make mistakes, make dua for them, be a role model for them and tell them you love them. اب ہماری الٹیمیٹ رسپانسبلٹی کیا ایز اے پیرنٹ، کہ ہم نے we are not responsible only to save them, we are not only responsible to save them not from the heat of this world, rather the heat of the hellfire. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہہ دیجئے جو خسارہ پانے والے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ وہ اور ان کے گھر والے سب جہنم میں ہوں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں اَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، کہ جان لو خبردار یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اور اردو خسارے اور عربی خسارے میں بہت بڑا فرق ہے. اردو میں جو خسارہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہے کہ بندہ ریکور کر سکتا ہے. عربی میں جو خسارے کا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ ریکور نہیں کر سکتا، وہ گیا، الٹیمیٹ لاس ہو گیا، وہ بینکرپٹ ہو گیا، وہ اٹھ ہی نہیں سکتا. اور ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ میں جہنم سے بچائے. جو جہنم میں چلا گیا اور ابدی طور پہ چلا گیا وہاں نہیں آ سکتا، وہ گیا، کوئی ریٹرن نہیں ہے وہاں سے. اصل خسارہ یہ ہے کہ میں اور میرے گھر والے اللہ نہ کرے جہنم والے نہ بن جائیں. اصل خسارہ یہ، دنیا کاٹ لیں کیسے بھی کاٹنی ہے، کیریکٹر کو لوز نہ کریں، کیریکٹر کو لوز نہ کریں. اگر کیریکٹر کو لوز کر دیا، تقویٰ نہیں رہا، تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ تباہی بربادی ہے. دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے. علم، تقویٰ، یہ ساری چیزیں بڑی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ دنیا کسی بھی ٹائم اور فریم میں چلی جائے، کسی بھی ٹیکنالوجی کو دیکھ لے، یہ چیزیں اس کے ہمیشہ کام آئیں. تو لہٰذا اپنے بچوں کو کہ فیوچر کے بارے میں اس پرسپیکٹو سے سوچیں. اور ایک آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ ان بچوں کی اس خزانے کو ان کو جب ملے، جب یہ بڑے ہو جائیں. اور یہ اللہ نے حفاظت کیوں کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان دونوں بچوں کے والد نیک تھے. ہم نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے تو ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت کریں گے. اللہ کی دنیا کی بھی حفاظت کریں گے، ان کی آخرت کی بھی حفاظت کریں گے. اگر ہم اچھے اور نیک نہیں ہوں گے تو پھر دیکھیے کہ بالکل ایسے ہو جائے گا کہ 36,000 فٹ کی بلندی سے بغیر پیراشوٹ کے کوئی چھلانگ مارے اور کہے کہ بھائی بچ گیا، کیونکہ وہ سب کچھ وہی دیکھ رہا ہے جو وہ آپ کو کرتے، وہی کرے گا جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. الا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں اور گنہگاروں کے گھروں سے ولی پیدا ہو جائے. ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم اس کو اسی طرح برا بنا دیں جیسے ہم برے ہیں. ایک صاحب مولوی صاحب کے پاس گئے کہیں اور ان سے جا کے کہا کہ مولانا میں بہت پریشان ہوں، میرا بچہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا. مولانا نے کہا جی بڑی پریشانی کی بات ہے، واقعی پریشانی کی بات ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا بس باقی 4 نمازیں تو میں پڑھ لیتا ہوں جماعت سے، ٹائم پہ فجر نہیں پڑھ پاتا. انہوں نے کہا جناب آپ اپنی مرضی کی نماز چھوڑتے ہیں، وہ اپنی مرضی کی نماز چھوڑتا ہے، تو آپ اس کو بیچارے سے کیوں پریشان ہیں؟ پہلے تو اپنے آپ سے پریشان ہو. جمعے کی نماز تو پھر بھی کسی صورت میں اس کے اوپر معاف ہو سکتی ہے، وہ مسافر ہے، بیمار ہے. فجر تو کسی صورت معاف نہیں ہو سکتی. ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو آپ کسی صورت میں جمع بھی کر سکتے ہیں، فجر تو جمع بھی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. آپ کو اس کے وقت پہ اٹھ کے پڑھنی پڑے گی.
اور اس کی سنتوں کی تو اتنی تاکید ہے کہ شاید آپ باقی نمازوں کی، فرض نمازوں کی سنت چھوڑ دیں، اس کی سنت تو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں، ہم نیک بننے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کے رول ماڈل بننے کو تیار نہیں ہیں، پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ولی بھی پیدا ہو، ہمارے بچے فرشتے بن جائیں گے، ہم تو نہ کوئی کام سیدھے طرح کریں، نہ ہمارا اخلاق اچھا ہو، نہ ہمارا کردار اچھا ہو، نہ ہمارے معاملات اچھے ہوں، نہ ہماری رشتہ داریاں اچھی ہوں، نہ ہماری عبادت اچھی ہو، نہ ہمارے پاس تقویٰ ہو، لیکن ہمارے بچے فرسٹ کلاس ہونے چاہیے۔ ہم ایک صفحہ قرآن کا روز نہ پڑھتے ہو، ہمارا بچہ ضرور حافظ قرآن بنے۔ ہم نماز پڑھے نہ پڑھے، ہمارا بچہ ضرور نماز پڑھے۔ کیسے ہم یہ توقع کرتے ہیں، کیسے ہم یہ سوچتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہو بھی جائے گا۔ ہونے کو تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے توفیق دے دی، اس کی طرف سے قدر ہو گئی تو ہو جائے گا، لیکن یہ لاجیکل نہیں ہے۔ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، جو ڈالیں گے وہ نکلے گا۔ آم کے بیج ڈال کے انناس نہیں نکلتا، انگور ڈال کے آم نہیں نکلتا، تو ہم سب جانتے ہیں نا۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں تو ہمیں اچھا بننا پڑے گا، اور ہم اچھے بن جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی دنیا کی بھی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ جنت فردوس میں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ جنت فردوس میں مقام پا سکتے ہیں۔ ورنہ پھر وہی بات کہ 36,000 فٹ کی بلندی سے بغیر پہلے شوٹ کے آپ چھلانگ لگائیں اور پھر چانس لے لیں بچنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔